کرنے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ یہ وہ روایت ہے کہ اس کے بارے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے توجہ نہیں کرتے۔ ماں باپ جتنی مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کی طرح خدمت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت بیان میں اگر کوئی ایسے بیٹے یا بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں مدنی چینل پر کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، 5 ماہ 6 ماہ 15 ماہ یا 2 سال یا 3 سال کے اگر بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنا اپنی ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے کس قدر کوششیں کر رہے ہیں، اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا پیشاب وغیرہ کر دینا، اس کی الٹیاں وومیٹنگ کر دینا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، اس کی بھوک کا خیال رکھنا، اس کے رونے کا خیال رکھنا، پھر اس کو کھلاتے رہنا، اس کو کھلونے لا کر دینا، اس کے سونے، اس کے جاگنے کے، کہیں کمرے میں سویا ہے بچہ تو آواز نہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ سب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ چلاتے ہو تو آپ کو آپ کی ماں یا آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آرام سے، وہ بچہ اٹھ جائے گا، آرام سے، دیکھو وہ رو رہا بیٹا، اس کو لے کر رونے مت دو۔ اب دیکھتے اس کو بھوک لگی ہے بیٹا تھوڑا کھانا تو کھلا دو۔ اب دیکھتے ہیں نا، آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چیز جو آج اس چھوٹے سے کمسین بچے کے ساتھ ہو رہی ہے، یہی سلوک آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کرتے تھے، تب جا کر آپ 18-20 سال کے نوجوان بنے ہو۔ آج آپ تنگ آ گئے ہو، اپنے چھوٹے بھائی یا چھوٹے کمسین بہن جو ہے، یہ آپ تنگ آ گئے ہو۔ آپ آج بھی سو رہے ہو، آپ آج بھی آرام کر رہے ہو، لیکن وہ آپ کی ماں جو اب بڑی عمر کی ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھاپے کی طرف، یعنی کہ بالکل بڑی عمر کی ہوتی چلی جا رہی ہے، اب اس کی عمر 10 سال 20 سال 15 سال جتنی عمر آپ کی ہو گئی، اس سے تو بڑی عمر ہو گئی نا آپ کی ماں کی، تو عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کے جسم کو کمزوری آتی جا رہی ہے، لیکن جو کوششیں، جو مشقت، جو تکلیفیں آپ کی پرورش کے اندر آپ کی ماں اور آپ کے باپ نے اٹھائی، وہی مشقت، وہی تکلیفیں آپ کے اس بھائی اور بہن کی پرورش اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ نے کس مشقت کے ساتھ ہم کو پالا ہے۔ آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے نا جب آپ بچے تھے، آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے جب آپ بچے تھے، مگر قدرت تمہیں وہ چیز دکھا رہی ہے کہ بچے اس طرح پرورش پاتے ہیں جس طرح تمہارے چھوٹے بھائی بہن پرورش پا رہے ہیں، اسی طرح تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی تھی۔ اس کو دیکھو، اس کو سمجھو اور جانو کہ ماں باپ کے دل میں محبت کبھی کم نہیں ہوتی، ماں باپ کے دل سے اولاد کی چاہت کبھی کم نہیں ہوتی، لیکن جو آپ کی عمر بڑی ہوتی گئی، آپ کو شعور آتا گیا، آپ کی زبان کو بولنے کی، درست بولنے کی جب طاقت ملنے لگی، تو اس وقت کیا کیا آپ نے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک جس کا ارشاد قرآن دیتا ہے، جس کا ارشاد حدیث دیتی ہے، جس کا ارشاد ہماری شریعت کے احکامات دیتے ہیں۔ قرآن واضح لفظوں کے اندر ماں باپ کی عزت و تعظیم کے متعلق کتنی واضح طور پر فرماتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اف نہ کہنا، ایک بات، انہیں نہ جھڑکنا، 2 ان سے تعظیم کی بات کہنا، 3 ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، 4 اور عرض کر، اللہ کے حضور عرض کر، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں یعنی بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں کیا ہے،
یہ ہمارا رب جانتا ہے کتنے واضح طور پر والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. قرآن کی تعلیم ہمیں سکھا رہی ہے. قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے کہ اے نافرمان اولاد دیکھ تیرا رب تجھے کیا فرما رہا ہے. اے اولاد دیکھ تیرا رب تجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ کسی عام آدمی کا خالی بیان کے چند مدنی پھول نہیں ہے. یہ تمہیں تمہارے رب کا کلام سنا رہا ہوں میں. ترجمہ کنز الایمان سنا رہا ہوں میں. وہ دعا جو ہمارے رب نے ارشاد فرمائی کہ یہ دعا کر تیرے ماں باپ کے لیے, وہ دعا تمہیں قرآن سے بیان کر رہا ہوں میں کہ تعظیم کر اپنے ماں باپ کی. ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دے. اف مت کر, یعنی ایسے جملے تو مفسرین فرماتے ہیں ایسے جملے سے بچنے کا حکم ہے یہاں جس سے تمہارے ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہے, ان کو تکلیف پہنچتی ہے, ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کیسی تکلیف پہنچائی انہوں نے اپنے ماں باپ کو, جس کی میں نے آپ کو واقعہ سنایا. ماں کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. ارے جب باپ انتقال کر جائے تو ماں کیسے بیٹے کو پالتی ہے اس ماں سے پوچھو. یہ ایک الگ ہے. نتیجہ کیا نکلا, اس بہو کو کیا ملا؟ اس سے وہ گھر کی بہویں عبرت حاصل کریں جو اپنے شوہروں کو, اپنے بچوں کے ابو کو ان کے ماں باپ کے متعلق مس گائیڈ کرتی ہیں. ایسی بھی اسلامی بہنیں ہوں گی, میں گمان کرتا ہوں, اور میرا یہ گمان یقین کی حدود کو چھوتا ہوا گمان ہے کہ ایسی بھی ہوں گی جو اپنے شوہروں کو یعنی بچوں کے ابو کو ان کے والدین کے بارے میں اچھا پیغام دیتی ہوں, نیکی کی دعوت دیتی ہوں, ان کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں. اگر بیٹا کوتاہی کرتا ہو تو بیٹے کو کہتی ہو کہ آپ کیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ ان سے ملیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں, سب کچھ کریں. ایسی نہیں ہوں گی ایسا نہیں کہہ رہا, مگر یہاں میں ان اسلامی بہنوں سے بات کر رہا ہوں, ان اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں, اور ان بچوں سے مخاطب ہوں, ان بیٹوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے شادی سے پہلے بھی ماں باپ کو ڈس اپوائنٹ کیا, ان کا دل توڑا, ان کو صدمات دیے, ان کی خدمت سے روگردانی کی, ان کی نہ تعظیم کی نہ ان کا ادب کیا بلکہ بدتمیزی کی, ان کو طرح طرح کے جواب دیے, ان کو اٹھاتی تو ماں کو برا بلا کہتے, ان کو کام بولتی تو ماں باپ کو معاذ اللہ ان کو تحقیر والے الٹے سیدھے جملے کہتے, ماں باپ سمجھاتے یا ماں سمجھاتی تب کیا بک بک کرتی ہو, چپ رہو نا, دماغ خراب کر دیا بول بول کر. کیا تمہاری بکواس سننے کے لیے میں گھر میں آتا ہوں؟ کیوں دو پیسے لا کر جب تم نے ماں باپ کے ہاتھ میں دینے شروع کر دیے تو کیا تم گھر کے باپ بن گئے ہو, گھر کے سربراہ بن گئے ہو, ہاتھ میں پیسے کے آ گئے؟ کیونکہ یہ جب کمانا شروع کرتا ہے تو اس کی زبان مزید بڑھ جاتی ہے. تو یہ کون سا انداز زندگی ہے؟ یہ کس نے سکھا دیا ہم سب کو کہ یہ انداز اختیار کریں؟ اور ایک ایسی اسلامی بہن جو شادی کے بعد کسی گھر میں جاتی ہے, کیا وہ اس گھر کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے گئی ہے؟ اگر یہ توڑ پھوڑ کرتی ہے اور اکساتی ہے اپنے بچوں کو دادا دادی کے لیے, اپنے بچوں کے ابو کو ان کے امی ابو کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے اکساتی ہے, یاد رکھیے کل کو ہو سکتا ہے یہ بھی ساس بنے گی, اس کی بھی اولاد ہوگی, اس کی اولاد کی بھی شادی ہوگی. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آپ نے اپنی ساس, اپنے سسر, اپنے سسرالیوں, اپنے بچوں کے ابو اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا, خوف خدا والا سلوک کیا, نیکی والا سلوک کیا, صلہ رحمی والا سلوک کیا, بھلائی والا سلوک کیا, صبر والا سلوک کیا, رحم والا سلوک کیا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اگر آپ گھر توڑواؤ گی, اپنے شوہر کو اکساؤ گی, اپنے بچوں کو اکساؤ گی, مت جا دادی کے پاس, مت جا دادا کے پاس, مت جا چاچو کے پاس, مت جا چچی کے پاس, اور اس کے دل میں صرف اس کے نانا اور اس کے ماموں کی قدر بڑھائی,
اور ایک طرف نفرت کا بیج بو رہی ہو، ایک طرف سوچتی ہو کہ محبت کا بیج بوئی جائے گا، یہ دونوں بیج ایک ساتھ نہیں رہیں گے، آپ کا بچہ کنفیوز ہو جائے گا، آپ کا بچہ بلاسٹ ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر سپارکنگ ہو رہی ہوگی کہ یہ میری ماں کا دو رخا انداز کیا ہے، ایک طرف تو مجھے محبت کا درس دیتی ہے، ایک طرف نفرت کا درس دیتی ہے۔ یہ سپارکنگ ایسی ہوگی کہ ایک دن اس کے مائنڈ بلاسٹ کر جائے گا، وہ نہ نانی نانا کا ہوگا، نہ دادی دادا کا ہوگا، نہ ماں باپ کا ہوگا، وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا، وہ باغی ہو جائے گا صرف تربیت کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہے تو غلط ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کے ابو اگر اپنی ماں سے کوئی مطلب بھیک ہے تو بنے گا کیا؟ اچھا یہ تو رہی بات بہو کی، ارے بیٹے تجھے کیا ہو گیا تھا، یہ ابھی آئی تھی۔ میں نہیں کہتا کہ بیوی کے حقوق نہیں ہے، بیوی کے حقوق اور حقوق لازمی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے تمہارے نکاح میں آئی ہیں، ان پر رحم کرو، ان کے حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرو، ان کی خطاؤں کو سے درگزر کرو، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر وہ تمہاری ماں ہے، دوسری جو ہے نا تمہاری ماں ہے۔ تمہارے ماں باپ تمہارے وجود کا سبب بنے، تمہارے وجود کا سبب تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ہی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، تم نہ ہوتے تو یہ شادی کہاں سے ہوتی، یہ بچے کہاں سے ہوتے، یہ خوشحالی کے نام پر تم اپنے گھر کو چلاتے کیسے، تمہارے ماں باپ ہی نہ ہوتے۔ تو آج ایک تھوڑی سی آپ کا سوئچ اوور ہوا ہے کہ آپ ایک بیچلر لائف سے میرڈ لائف کی طرف آ گئے، 3-4 افراد آپ کے ساتھ کلوزلی منسلک ہو گئے، تو کیا آج آپ کے ماں باپ کی قدر ختم ہو جائے گی؟ نہیں، میں آپ کو اس سے تھوڑی سی ہٹ کر بات کروں گا، کیونکہ اب آپ کو زیادہ ماں باپ کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی توجہ، آپ کی سوچ، آپ کا وقت تقسیم ہو گیا۔ ماں باپ کو یہاں احساس محرومی پیدا ہوگا، ماں باپ کو یہاں احساس محرومی پیدا ہوگا کہ ہمارا بیٹا جتنا ہمارے پاس آتا تھا، وقت دیتا تھا، بات چیت کرتا تھا، وہ نہیں کر رہا۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو اس طرح احساس محرومی سے بچانا ہے کہ اس سے نہ آپ کی بیوی بچوں کا حق تلف ہو، نہ ماں باپ کی دل آزاری ہو۔ اولاد کے لیے بڑی آزمائش ہے یہ۔ اولاد سمجھتی شادی کے بعد ہم آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی ہے، اپنی زندگی کے کچھ حقوق ہیں، مگر ہمارے سارے حقوق یہ مغربی تہذیب و ویسٹرن کلچر کے نہیں ہیں، ہمارے حقوق وہ ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے بیان کیے۔ ہماری زندگی کی آزادی اتنی ہے جتنی آزادی ہمیں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے۔ آج میڈیا اور میڈیا پر آنے والا کلچر اور انڈیپینڈنٹ زندگی، آزادانہ زندگی، چاہے وہ بہو کے نام پر ہو، دادا دادی کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، نانا نانی کے لیے ہو، پوتے پوتی کے لیے ہو، نواسے نواسی کے لیے ہو، بھائی بہنوں کے لیے ہو، آج جو آزاد زندگی کا نعرہ لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ لائف ہونی چاہیے، ایک آزاد زندگی ہونی چاہیے۔ ارے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ماں باپ کی قدر تھی، ماں باپ کی عزت تھی، اگر بیوی بچوں کو لے کر کہیں جانا